آج ایک بہت ہی خوبصورت شعر مجھے یاد آتا ہے، اور اس شعر کے حوالے سے میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ آج ہم تخلیق کار سے بھی ملیں گے اور تخلیق پہ بھی بات کریں گے۔ تیری تخلیق کا خلاصہ ہوں، خود تماشائی خود تماشا ہوں۔ آج ہم نے انہیں کو دعوت دی ہے، اسی تخلیق کار کو۔ دیکھ لیجئے اس شعر میں وہ اپنی زندگی کا ایک پورا سا خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کا تقاضا ایک ہی درہم کا تھا مگر، اس کا تقاضا ایک ہی درہم کا تھا مگر، ہم نے الٹ کے رکھ دیا کاسا حیات کا۔ کیا بات ہے! بس شروعات آپ کی استقبال سے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی معتبر شاعر جناب ذوالفقار نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیر مقدم حضرت آپ کا۔ بہت شکریہ تمام ناظرین کو، سامعین کو میری طرف سے بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور زاہد بھائی، امتیاز بھائی، آپ کو بھی شکریہ۔ شکریہ، سواگت۔ حضرت ہم یہ پہلے جاننا چاہیں گے آپ کے اس خوبصورت ایریا کا جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، آپ کی اٹکلیاں، آپ کی نٹ کھٹ اگر طبیعت رہی ہو تو اس بارے میں، یا اگر شاعرانہ ہی رہی ہو بچپن سے۔ خیر میں یہ بتاؤں کہ میرا گاؤں جو ہے وہ ضلع پونچھ میں تحصیل میڈر میں گرسائی نام ہے اس کا۔ جی۔ ویسے بھی پونچھ جو ہے آپ ایک حوالے سے عالمی سطح پہ جو ہے وہ جانا پہچانا جاتا ہے، جی۔ وہ کرشن چندر کی دھرتی ہے، جی۔ وہ چراغ حسن حسرت کی دھرتی کیا ہے، بات! وہ دینا نعت رفیق جی کی دھرتی ہے۔ تو پونچھ نے ایسے ایسے سپوت جو ہے وہ دنیا کو دیے ہیں، اور خاص کر کے اردو ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ نام جو ہے جب بھی اردو ادب کا ذکر ہوگا تو یہ نام ضرور آئیں گے۔ جی۔ تو اس دھرتی، اس پونچھ کو کلی طور پہ اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک زرخیز زمین ہے اور جانی پہچانی ہوئی دھرتی ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو میرا گاؤں ہے، اتفاقاً میری خوش قسمتی اسے آپ کہیں، اس کا نام گرسائی ہے۔ یہ بارڈر ایریا میں پڑتا ہے کیا؟ جی ہاں، یہ زیادہ بارڈر پہ نہیں ہے، کہ بارڈر جو ہے وہ مینڈر ٹاؤن جو ہے برابر گولد وولد یہ ایریا اس کے یہ تھوڑا دور ہے، جی 10 کلومیٹر دور ہے، جی۔ لیکن ایک تحصیل میڈر کا سب سے بڑا گاؤں ہے۔ تو اس گاؤں کی بھی یہ پہچان رہی ہے کہ یہاں سے بھی بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ نکل کے سامنے آئے ہیں، اور زیادہ تر سادات ہیں وہاں، جی۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی خیر اور بھی کافی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بھی اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس عقیدت کو لے کے چلتے ہیں کہ سادات آل رسول ہیں، تو وہ، لیکن کیونکہ اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا جس کا تقویٰ سب سے بڑا ہے۔ جی۔ تو خیر یہ باتیں ہیں۔ یہ آپ کا بچپن کیسا تھا تب؟ میں ماحول کیسا تھا؟ پیدا ہوا، اور بچپن کی جو تعلیم ہے وہ آپ نے ہی وہاں گرسائی میں ایک مڈل سکول ہے، آج وہ ہائی سکول ہے، اس میں 8 سال گزارے۔ جی۔ تو اس کے بعد پھر میں میٹرک کے لیے جو ہے وہ ہرنی ہائی سکول، آج کل وہ ہائر سیکنڈری وہ ہے، وہاں چلا گیا۔ یہ پاس میں ہی تھا؟ ہاں، یہ تھوڑا سا میرے گھر سے 3 کلومیٹر دور ہے، 3-3.5 کلومیٹر۔ جی۔ تو مینڈر ٹاؤن سے جو ہے 6 کلومیٹر اوپر کی طرف، سرون کوٹ روڈ۔ جی۔ تو وہاں 2 سال وہاں گزارے۔ تو یادیں اگر آپ یہ کہیں کہ بچپن کی یادیں جو ہیں، بچپن تو گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیسے وہ دن گزرے، کیا ہوا، وہی کھیل کود اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پڑھائی لکھائی وہی تھا۔ لیکن میٹرک کے بعد تھوڑا سا اب اس مقام پہ میں آ گیا ہوں جہاں میں آمدن تو نہیں آنا چاہتا تھا۔ میٹرک کا امتحان سے کے بعد اور رزلٹ سے پہلے 15 دن پہلے میری آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ بن گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ میری بائیں آنکھ کی جو ہے روشنی متاثر ہو گئی، اور ان دنوں میں پتہ نہیں چلا، اچانک کچھ ہو گیا ایسا، اور پتہ نہیں چلا کہ یہ کیوں ہوا ایسا۔ جی۔ تو بعد میں خیر یہ ڈیٹیکٹ ہوئی، لمبی کہانی ہے، 2-3 سال یہاں ہی آتے رہے ہم سری نگر میں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ایک ڈیزیز ہے ایلس، اسے کہتے ہیں EALS۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ریٹنا جو ہے، پردہ جو آنکھ ہے، اس کے اوپر بائی برتھ جو ہے بلڈ ویسلز ویک ہیں، اور جب بھی وہ پریشر پڑتا ہے تو پھٹ جاتے تھے، تو بلڈ آتا تھا۔ تو اس میں تھوڑا سا وہ 2-3 سال یوں سمجھے کہ ضائع ہو گئے۔ خیر بعد میں جب ڈیٹیکٹ ہوا کہ بات کیا ہے، تو پھر علی گڑھ جا کے آپریشن کروانا پڑا۔ تو اس وقت میں 12th میں پہنچ چکا تھا، اور تب میری دائیں آنکھ پہ بھی اٹیک ہو گیا تھا۔ پھر اس کا آپریشن کروایا، اس کا آپریشن کروایا، کل ملا کے 6 آپریشن۔ خیر یہ الگ سے ایک سلسلہ ہے۔ تو کچھ یادیں جو اچھی بھی بچپن کے ساتھ کچھ دردناک پہلو بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ خوشی اور غم جو ہے وہ
زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اگر غم نہیں ہوگا تو خوشی کا مزہ ہی نہیں آتا ہے. احساس تبھی ہوگا کہ خوشی کس چیز کا نام ہے کہ جب آپ کمپیریزن اس کے ساتھ کریں گے. اچھا یہ نقوی صاحب کو کب لگا کہ میرے اندر کوئی شاعر مچل رہا ہے؟ وہ ویسے تو یہ محرم کی ابھی محرم کا ذکر ہو رہا تھا انآفیشلی آپ کے ساتھ. جی جی. محرم میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ایک تو آج تو لوکل علماء ہمارے پاس بہت موجود ہیں جی. لیکن ایک دور تھا اب بھی ہم بلاتے ہیں ہر جگہ بلاتے ہیں لوگ یو پی سے جو اہل زبان ہیں. اچھا. تو ان علماء حضرات کے ساتھ جو ہے رہ کر وہ جو اردو کی جو اصل چیز ہے جو وہ اثاثہ ہے وہ تلفظ ہے اور لہجہ ہے وہ مٹھاس ہے اور وہ یوں سمجھیں کہ ہمارے جیسے گٹی میں پلایا جاتا ہے انیس اور دبیر کو. جی. کیونکہ جو جتنے مرثیہ کا ماحول ہے مراثی جتنے ان کے جو ہے وہ مجالس میں پڑھے جاتے ہیں جی. ہم بچپن سے وہ جیسے رٹایا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو موزونیت وہیں سے طبیعت میں کہیں آ گئی. اب انجانے میں مجھے نہیں معلوم کہ کیسے یہ ہوا. میں 84 کی بات ہے جب میرے خیال 19 سال میری عمر رہی ہوگی اس وقت کیونکہ 65 سے 84 میں. جی. تو 84 میں میں نے کچھ وہ لکھنا شروع کیا ٹوٹے پھوٹے شعر ادھر ادھر کے. تو کوئی ایک دوستوں کو جو دوست وہی اس طرح کے لوگ تھے ہمارے اپنے مزاج کے ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا آپ تو شعر کہہ رہے ہیں. تو خیر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا. تو وہ بے تکی سی شاعری یوں کہیں وہ بچپن کی جو ابتدائی ہوتی ہے وہ آج بھی پڑی ہے لیکن میں اسے بے تکی کہتا ہوں. میرے دوست کہتے ہیں یار اسے آپ چھاپ دیں. ایک تو وہ بالکل باوزن ہے ابھی بھی اسے دیکھیں آج بھی وہ کسی عروضی اعتبار سے صحیح ناقص اسے نہیں مانا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں جو موضوعات ہیں اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں اب. تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور جب میں نے باقاعدہ شروع تب ہوا یہ سلسلہ. ایک مولانا صاحب تھے ان کا نام میں ضرور لیتا ہوں ہر جگہ. مولانا زاغم الرضوی ان کا نام ہے الہ آباد کے. جی. آج کل وہ ایران میں ہیں. تو ان دنوں میں ہمارے گھر میں جو ہے آبائی امام بارگاہ والد صاحب نے جو ان کی خود ہی اپنے ہاتھوں کی تعمیر ہے وہ گھر میں وہاں پروگرام ہوا کرتے تھے. تو ان کو بلایا گیا وہاں پڑھنے کے لیے مجالس وغیرہ. تو انہوں نے جو ہے وہ جب میری یہ غزلیات ٹائپ کی اشعار سنے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ایک مولانا صاحب کے سامنے غزل جو ہے وہ آج تو ایک کھلے پراسپیکٹس میں ہے ایک عام جی موضوع کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے لیکن غزل کا جو اصل لفظ ہے اس سے تھوڑا سا یہ مولانا صاحب کو اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے. نہیں بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا آپ ایسا نہ کریں. مجھے انہوں نے ایک مصرع دے دیا. اچھا طرح کہ اس پہ آپ لکھیں. اس پہ لکھیں تو مجھے نہیں معلوم وہ کیسے 2-4 دن کے بعد 2-4 دن لگا دیے میں. تو 2-4 دن کے بعد میں نے 7-8 شعر اشعار ہو گئے. تو انہوں نے کہا وہ آج بھی اس کتاب میں موجود ہے وہ. اچھا. یہ زیادہ سفر میں آج بھی موجود ہے وہ. یہ بھی دکھاتے رہیں گے آپ اگر ہمارے کیمرہ مین سے گزارش کریں گے آپ کی کتاب بھی دکھائیں. یہ پہلا مجموعہ ہے تو اس میں وہ موجود ہے وہ جو تخلیق میری پہلی تخلیق جی. تو انہوں نے کہا آپ یہ چھوڑ دیجئے غزل اور یہ لکھیے جو ہے وہ نعت سلام اور قصائد اور کربلا کے حوالے سے جو ہے یہ لکھیے. جی. تو خیر میں نے اس کے بعد 4-5 سال برابر جو ہے وہ اسی پہ جو ہے تب آزمائی کی. اچھا. اور اس کے نتیجے میں یہ کتاب آ گئی پوری. یہ نعت اور منقبت وغیرہ جو ہے اس کا مجموعہ ہے. نعت ہے منقبت ہے نوحے کم اس میں ڈالے گئے ہیں 2-4 ہیں لیکن نعت جو ہے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے ایک نعتیہ شعر سے ہی ذرا شروعات آپ کی تخلیق کی ہو جائے. نعتیہ میں پورا ایک نعت آپ کو سنا دیتا ہوں. کہ وفور وحشت صحرا میں سائباں کے لیے. وفور وحشت صحرا میں سائباں کے لیے وہ لا مکان سے اترا ہے ہر مکان کے لیے. کیا بات ہے. وہ لا مکان سے اترا ہے ہر مکان کے لیے. اور کوئی ہو آپ سا محراب میں مسلح پر. کوئی ہو آپ سا محراب میں مسلح پر بلال خلد سے آ جائیں پھر اذاں کے لیے. کیا بات ہے. اور وفور شوق سجود و قیام کو لے کر. وفور شوق سجود و قیام کو لے کر تڑپ رہا ہوں تیرے سنگ آستاں تڑپ رہا ہوں تیرے سنگ آستاں کے لیے. اور کھڑے ہیں آدم و الیاس و یونس و عیسیٰ. کھڑے ہیں آدم و الیاس و یونس و عیسیٰ. نظر ہے سوئے حرم میر مرسلاں کے لیے. جی. وہ آئیں تو نماز پڑھائیں. جی. اور میرے یقین کا مسلح ہوا پہ بچتا ہے.
میرے یقین کا مسلح ہوا پہ بچھتا ہے، میں جسم و جان سے نکلتا ہوں جب وہاں کے لیے، میں جسم و جان سے نکلتا ہوں جب وہاں کے لیے، اور وہ جس کے جسم کا سایہ نظر نہیں آتا، جس کے جسم کا سایہ نظر نہیں آتا، یہی تو اصل میں سایہ ہے ہر جہاں کے لیے، اسی کا سایہ تو رحمت بن کے وہ رحمت للعالمین ہے۔ جی تو بہرحال یہ اشعار جو ہیں وہ لیٹسٹ ہیں، جی جزاک اللہ، مجموعہ اس میں بہت پرانا کلام ہے۔ تو بات میں وہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد جب میں سوشل نیٹ ورکنگ کا دور شروع ہوا، اچھا، اور آگے پیچھے ظاہر سی بات ہے غزل سے پتہ نہیں کوئی اوپر سے اندر میں ڈال دی گئی تھی، لیکن اب موضوعات بدل گئے، وہ جیسے آپ کہتے ہیں غزل کے عام معنوں میں کہ باتیں کرنا وہ نہیں رہا، اب تو پورا وہ دنیا کے جتنے اصلی دور سارا اس میں آ گیا، اصلی دور اس میں چلا گیا۔ اب اس کے بعد جو جتنا کرب ہے دنیا کا، جتنا درد ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ سارے کے سارے موضوعات جو ہے غزل میں آنے لگے، اور بس اللہ کے کرم سے یہ ہے کہ ہوتا چلا گیا۔ جو 3-4 کتابوں کا جتنا مواد جو ہے 2 شائع ہو چکی ہیں، 2 آپ پریس میں، جی بالکل، تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلتے گئے اور یہ کاروان چلتا گیا۔ جی بالکل، اور باتیں کرنی ہے آپ سے، اور کچھ اشعار ہمارے پاس بھی، ہم بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تم جو چھالوں کی بات کرتے ہو، کیوں ہمالوں کی بات کرتے ہو، خشک روٹی تو دے نہیں سکتے، تر نوالوں کی بات کرتے ہو۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان ہیں نقوی صاحب۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے بہت گہرا لکھا ہوا ہے، اور ہم جیسے جو لوگ شاعری کی طرف نہیں ہیں، جن کا ادب کے ساتھ زیادہ ان کی وابستگی نہیں ہے، ان کے لیے ان کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسے لکھا اور کیا موضوع دماغ میں تھا، یہ ساری چیزیں لکھی؟ وہ غالب نے کہا کہ پتہ نہیں غیب سے آتے رہتے ہیں یہ مضامین، بالکل صحیح، اس کا اور ایک شاعر اپنے شعر کی تشریح تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، وہ شعر تبھی ہے کہ جب ہر آدمی اسے اپنے ڈھنگ سے اور یہ سمجھے کہ میری ہی یہ آپ بیتی ہے۔ جی، بہت کامیاب تخلیق کار تبھی مانا جائے گا کہ جب آپ کا کوئی شعر پڑھے اور وہ یہ کہ یار تو یہ تو میرے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، بیسیکلی میں انگریزی کا طالب علم ہوں، شاید ناظرین کو پتہ ہے، اور آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا ابھی تک کیونکہ میں انگلش کا لیکچرر ہوں۔ جی جی، اور میں نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے۔ جی، شیکسپیئر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جب بھی آپ ڈرامہ کوئی پڑھیں گے جی بالکل لگے گا ہمارے پڑوس کی کہانی ہے، یہ یہاں ہی گھٹی ہے یہ گھٹنا، اور یہ صرف کریکٹروں کے نام الگ ہیں، صرف نام الگ ہے، باقی تو کہانی ہماری جی، ڈائریکٹر بدل گیا، کردار وہی ہے، وہ صرف نام بدل گیا، اداکار بدل گیا۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، کہیں میں کبھی کسی دور میں کسی وقت میرے ذہن میں آ گیا کہ تم جو چھالوں کی بات کرتے ہو، کیوں ہمالوں کی بات کرتے ہو؟ بھائی پاؤں میں اگر آپ نے چھالے رکھے ہوئے ہیں، آپ سے چلا نہیں جا رہا، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمالا کی چوٹی سر کر لیں۔ اور پھر خیر اس میں طنز و مزاح بھی دیکھیں آپ، طنز بھی ہے، ایک انڈائریکٹ سیٹائر اسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو آپ جب کسی بھی سسٹم کی بات کریں تو باتیں تو ترنے والوں کی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہو کچھ نہیں رہا ہوتا، دیتے کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ آپ یہ سوال تو اوپر ہی آیا، آپ نے تو خود ہی اس کا ذکر کر دیا جس کا ذکر ہم کرنے والے تھے۔ آپ انگریزی کے پروفیسر ہیں، اردو کے ساتھ شغف آپ کا رہا ہے، چونکہ بہت سارے علماء وہاں سے تشریف لاتے تھے آپ کے بچپن سے جوانی کے ایام میں، آپ نے اردو کو ہی کیوں نہیں چنا، ادھر انگریزی کی طرف کیوں نہیں؟ بالکل انگریزی میں بھی لکھا ہے، اچھا، اور وہ پبلشڈ بھی ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اردو کی طرف ہی زیادہ کیوں مائل نہیں؟ وہی میں اردو کی طرف مائل کیوں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جب میں نے شروع میں یہ مذہبی اور رسائی ادب کی طرف جو ہے میرا رجحان مولانا صاحب کی وجہ سے انگریزی میں جب میں نے شروع کیا لکھنا، اچھا، اب ظاہر سی بات ہے شاعر کے اندر کی جو پریشانی ہے، جو کرب ہے، جو درد ہے، جو ساری جتنے مشاہدات ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، وہ جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ایک میڈیم چاہیے۔ جی، اب وہ میرے پاس جو میڈیم جو ہے وہ انگریزی تھا، کیونکہ میں انگریزی پڑھاتا ہوں دن میں، انگریزی سے زیادہ جو ہے وہ میرا لینا دینا ہے، اور کھاتا پیتا انگریزی کا ہوں۔ لیکن میں نے دیکھا، جب میں نے لکھا، چند نظمیں لکھی، لیکن وہ عوام تک وہ زبان جو ہے عوام کی نہیں ہے، جی، وہاں تو بات پہنچی نہیں،
اچھا بیچ میں میرے پاس جو ہے یہ جو کیونکہ میں نعت اور سلام اور قصائد کے حوالے سے کچھ لکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں جو ہے وہ میرا پیغام یا میری بات جو ہے یہ اس حوالے سے بات تو پوچھتا ہے، یہ اس طرح پہنچے گا، یہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ بات جو ہے وہ کہیں رہ جاتا ہے. کہیں رہ جاتا ہے. اس بیچ میں ضمناً بات آ کہ ابھی میں اپنی بایوگرافی لکھ رہا تھا، وہ کافی حد تک جو ہے وہ انگریزی میں لکھ چکا ہوں، لیکن میرے کچھ ساتھیوں نے جو ہے وہ مجھے مشورہ دیا کہ آپ انگریزی میں نہ لکھیں اسے، کیونکہ پھر یہ لوگوں تک بات آپ کی جائے گی نہیں، اسے چند مخصوص لوگ ہی پڑھ پائیں گے. تو کیونکہ اردو جو ہے، اردو سے ہماری وراثت اردو ہے نا. اب دیکھیں ہم دین سے اگر جڑنا چاہتے ہیں تو اگر ہمیں اردو نہیں آتی ہے، اردو نہیں پڑھیں گے تو ہم پورا لٹریچر جو ہے وہ عربی اور فارسی میں ہے، عربی اور فارسی اصل ہے تو وہ بھی ہمیں نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے اردو. تو اردو اگر نہیں ہے تو ہم جو ہے دین سے نہیں جڑ سکتے. ہمارے جو ویلیوز ہیں، جو ہمارے اقدار، تاریخ سے واقفیت نہیں ہو سکتی ہے. تو اب مجھے انجانے میں یا جان کر جیسے بھی ہو میں اس ڈگر پہ چل پڑا. تو وہاں سے لے کے یعنی 87 89 سے لے کے آج تک 30 سال ہونے والے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. اب کہاں کیا آتا ہے، کیا میں لکھتا ہوں، سفر تو جاری ہے، مجھے تو شعر یاد بھی نہیں ہے. اچھا یہ اکثر بیشتر آج بھی ہیں، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے، ابتدائی ایام میں دیکھا ہے، ناٹ بچپن میں، ادب کے بچپن میں. جب آپ نئے آئے تھے اس فیلڈ میں تو آپ کو کتنی حوصلہ افزائی ملی اور کتنی حوصلہ افزائی نہیں ملی؟ یہ بھی عجیب ہے. دیکھیں ہمارے آگے پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے بہت لیٹ مجھے مانا کہ ہاں جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور کہنے کے لائق ہیں، جن سے میں یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ مجھے مان لیں گے، لیکن انہوں نے مانا نہیں. گھر والوں نے یعنی ارد گرد میں، گھر کا مطلب یہ ہوا ماحول میں کم لوگوں نے مانا کہ ہمارے ہاں یہ لیگ پولنگ رہتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہی ہے. اس کی نسبت مجھے باہر جو لوگوں نے بہت جو ہے وہ عزت سے نوازا ہے. جی مطلب آپ دیکھیں کہ ہندوستان بھر میں اور انٹرنیشنل لیول بر صغیر میں اتنے رسائل ہیں، اتنے جریدے ہیں جنہوں نے مجھے فون کر کے مانگ کے کلام جو ہے وہ شائع کیا ہے. جی اور لوگوں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ شروع میں نہیں ملی، یہ سچ بات ہے. جی کہ لوگوں نے بہت دیر سے جو ہے وہ اپنے ماحول میں دیر سے پہچانا، لیکن آپ جیسے لوگوں نے تو بہت پہلے سے. نہیں ماشاءاللہ آپ تو ہمارے استاد ہیں محترم ہیں، آپ سے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ویسے بھی آپ کا خوبصورت ایک شعر میرے سامنے اس وقت بھی ہے، وہ پورا سمیٹتا ہے اس پوری کہانی کو کہ صدیاں سمیٹتا رہا، لمحے بکھر گئے، ایک موجے سراب میرے نام کر گئے، اور جن موسموں میں قربتوں کا تھا ہمیں یقین، ان موسموں میں اپنے ہی سائے مکر گئے. دائرے زندگی میں ایک چمن ایسا سجاتے ہیں کہ جس کے سائے میں اجڑے پرندے گھر بساتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنے خوبصورت اور پیارے سے اشعار آپ کے قلم سے نکلتے ہیں. بس پیچھے کون سی ترغیب دینے والی کون سی چیز؟ ہمارے پونچھ میں جہاں میں نے کرشن چندر کا نام لیا، چراغ حسن حسرت کا نام لیا، جی، اور کیونکہ وہ ان لوگوں کو ہم نے روبرو دیکھا تو نہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے جو ہے وہ بڑے ہوئے، جو ہے وہی پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے اور انہیں سے حوصلہ اور انہیں سے سب کچھ ملا ہے. جی لیکن اللہ نے ہمیں کچھ ایسے بندے بھی دیے جو ہمارے سامنے موجود تھے، جو ہمارے گائیڈ رہے ہیں. جی ان میں ایک اہم نام جو ہے وہ آپ نے نام سب نے سن رکھا ہو، پوری اسٹیٹ جانتی ہے، جناب بشیر حسین بٹ صاحب کا. جی بٹ صاحب سے جو تعلق تھا وہ کچھ ایسا میرا تعلق تھا کہ کیونکہ وہ ڈائٹ میں تھے، ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں ٹریننگ میں، تو وہ آیا کرتے تھے مینٹر میں ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کے لیے. جی میرے گھر رکا کرتے تھے اور بس ان کا یہ تھا کہ آپ شعر سناؤ، اچھا کیا لکھ رہے ہو یہ بتاؤ، نیا کیا لکھا ہے. اور ویسے تو کسی سے میں نے جو ہے وہ باقاعدہ تو سیکھا نہیں، لیکن میں ایک طریقے سے اس طریقے سے ضرور انہیں اپنا استاد مانتا ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی بلکہ مجھے رہنمائی ضرور کی ہے. یہ نہیں کہا کہ اس شعر کی اصلاح یہ کر دیں، انہوں نے کہا نہیں آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. پھر یہ کہا ہاں یہ مضمون بہت اچھا ہے، اسے بہت اچھا نبھا دیا ہے. جی اچھا مجھے ان کے مطلب وہ چہرے کے تاثر سے ہی پتہ چلتا تھا کہ میرا شعر ان کو اچھا لگا اور یہ اچھا نہیں لگا، لیکن انہوں نے کہا نہیں کبھی برا شعر، یہ برا ہے. اور وہ میرے پاس جب بیٹھتے تو
انہوں نے مجھے اتنا جو ہے حوصلہ جو عطا کیا ہے جی کہ وہ جب بھی آتے تھے، جب بھی بلاتے تھے، کوئی پروگرام ہوتا تھا وہاں جو ہے وہ جب ٹریننگ میں پھر مجھے اینکرنگ مجھ سے کروانی، پھر جو ہے وہ ساری یہ باتیں جو ہے بہت ساری، اور کہنا کہ یہ جو باتیں ایسی جو باتیں ہوتی ہیں ادب کے حوالے سے یہ ضرور کرنا ہوتی ہیں اسٹیج سے. آپ انگریزی پڑھائیں لیکن ساتھ میں ادب دونوں ایک ہی ہیں، جو انگریزی ہو، فارسی ہو، عربی ہو، ادب تو ادب ہے. تو ان کا جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے اس میں، وہ کبھی میں بھول نہیں سکتا. اچھا نقوی صاحب، آپ کی ہمجہت شخصیت ہے، بہت سارے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ بہت سارے رستوں پہ آپ چلے ہیں ادب کے ہی حوالے سے. ریڈیو کے ساتھ آپ کا سفر کیسا رہا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب 1994 میں علی گڑھ سے واپس آیا تو آتے ہی کالج میں ایڈ ہاک لیکچر جو ہے وہ اپوائنٹ ہو گیا. جی. اور یہ 4 اکتوبر 1994 کی بات ہے، 94 کی بات، جب آل انڈیا ریڈیو پنچ جو ہے اس کا افتتاح وہاں. اچھا. اور وہاں پیکس کے طور پہ محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ، جنہیں میں باجی کہا کرتا ہوں آج بھی، جی، وہ گئیں. آج پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو اسٹیشن سے ڈائریکٹر کی وجہ سے سبکدوش ہوئیں. جی. ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پروگرام میں جو پہلی ملاقات ہوئی وہ 13 رجب کا دن تھا، جو حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. جی. مجھے آج اس لیے آپ کو یاد وہ بہت زبردست قسم کا واقعہ ہے جسے میں جو ہے وہ واقعی ایک یادگار لمحہ مانتا ہوں. جی. میں کالج سے جب بلایا گیا تو فون کر کے کہ آپ پروگرام ہے تو آپ اتنے وقت پہ تو آپ ریڈیو آئیے. میں گیا وہاں تو یہ اسٹوڈیو میں ایک شاید ریکارڈنگ کر رہی تھی محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ، اور میں سیدھا ڈائریکٹر بھگت صاحب ہوتے تھے ان کے پاس چلا گیا وہاں. جی. اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر. تو انہوں نے، اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں، جو میں سمجھ سکتا ہوں، وہ تھوڑا سا بھگت صاحب نہیں سمجھ سکتے تھے. انہوں نے فون کر کے نیچے اسٹوڈیو میں رخسانہ جی کو بولا کہ یہ آئے ہیں کوئی اور کہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر کا دن ہے. اچھا پیغمبر، اس سے تھوڑی سی بات الجھ گئی. کیونکہ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، حالانکہ ادیب کا کوئی شیعہ یا سنی یا کوئی ہوتا نہیں. ادیب ہوتا ہے سب کے لیے برابر ہوتا ہے. ویسے بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، یہ موضوع ہی الگ ہے. جی. لیکن اس سے ایک تاثر گیا کہ آج حضرت علی علیہ السلام کا جو ہے وہ دن ہے، اور یہ جو آدمی ہے کہ رخسانہ جبین صاحب کے ذہن میں یہ گیا، شاید انہوں نے خود ہی بول دیا میرے لیے. خیر جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو میں نے لکھا ہوا تھا وہ پہاڑی میں پروگرام پیش کرنا تھا. جی. پیش کرنا تھا تو لکھا ہوا تھا پہاڑی میں. وہاں کھنہ صاحب تھے تو کھنہ صاحب نے کہا کہ سنائیں آپ. اب محترمہ جبین صاحبہ کو تو پہاڑی سمجھ تو آ جاتی تھی لیکن پوری طرح شاید نہ سمجھ آتی. تو انہوں نے کہا آپ نے پہاڑی میں لکھا کیسے پڑھیں گے؟ میں نے وہ پہاڑی دیکھ کے اردو میں پڑھا. کھنہ صاحب کہتے کیا کرتے ہیں، لکھا پہاڑی میں پڑھتے اردو میں، آپ اردو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے لکھا یار، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خیر جب اس بات پہ بات ہوئی کہ آپ جو ہے وہ یہ پیغمبر، میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، یہ وہ سمجھ چکے نہ کبھی حضرت علیہ السلام نے آپ کو یہ معاذ اللہ. انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی نے کہا کہ میں رسول کا ایک ادنا سا غلام ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات کہیں سے آپ کے اس میں آئی ہے. اچھا یہاں سے شروعات ہوئی جی؟ یہاں سے شروعات ہوئی. تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ہی پروگرام میں، اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ آپ کل سے آنا شروع ہو جائیے. نہیں، ایز جو ہے کمپیرر آنا شروع ہو جائیے اناؤنسر کے لیے، کیونکہ وہ ٹیسٹ ہو چکا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ، لیکن اس رزلٹ سے پہلے بھی انہوں نے اناؤنسر مجھے دے دی تھی. کنسول پہ 7 گھنٹے بیٹھنا اور پھر وہ سارا کچھ کرنا، لائیو پروگرام بھی دے دینا کبھی کبھی ضرورت پڑے. تو ان کے اچھا انہوں نے بھی بہت حوصلہ افزائی کی. نقوی صاحب، آپ ریڈیو، دوردرشن یا باقی سوشل میڈیاز کی بات کر رہے تھے. کسی بھی رائٹر کے لیے، انفیکٹ آپ کے بارے میں ہی اگر ہم بات کریں، کتنا اہم رول ہے لوگوں تک پہنچنے میں ان سوشل میڈیاز کا، اور کتنا اہم رول رہا آپ کی زندگی میں ریڈیو اور ٹی وی کا؟ جی یہ سچ بات ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میڈیا چاہے کوئی بھی ہو، وہ پرنٹ ہو، کتابیں ہیں تو پرنٹ ہو کے آ رہی ہیں ہمارے پاس، پہلا میڈیا تو موجود ہے ہمارے پاس. اب جو ہے وہ ٹی وی ہے اور پھر ریڈیو ہے. ریڈیو پہلے، اس کے بعد ٹی وی آ گئی. اب تو آپ کے پاس جو ہے وہ سوشل نیٹ ورک طوفان ہے پورا. آپ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے گھر میں
پورے ورلڈ کے ساتھ بات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی. جیسے میرے متعلق اگر آپ کریں گے بات تو جیسے آپ سے بات ہوئی بھی پہلے کہ پچھلے 2-4 سال سے، بلکہ میں 2010 میں بھی ایک گروپ چلاتا تھا فیس بک جب نیا آیا جی. بزم ادب کے نام سے، اور اس میں جو ہے وہ دنیا کے جو مانے ہوئے اچھے اچھے شاعر ہیں جن میں صفحے اول پہ عرفان ستار صاحب آتے ہیں، جی، ان کا انٹرویو پورا میرے پاس محفوظ تھا، لیکن میری آئی ڈی ہیک ہو گئی وہ، اور وہ چلا گیا. اس کے بعد یاز رسول نازکی صاحب کا انٹرویو، اس میں 2010 کی بات ہے یہ. اس کے بعد جو ہے وہ رحمان حفیظ صاحب ہیں، عرفان عارف صاحب ہیں، اس طرح کے عارف امام صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے 10 لوگوں کے جو ہے میرے پاس، مجید اختر صاحب ہیں جی، لندن میں. یہ ان لوگوں کے جو ہے انٹرویوز، اور آج بھی جو ہے وہ ایک منتہی فکر کے نام سے جو ہے وہ بالکل ایک میرا عالمی شعری ادارہ چل رہا ہے. میں تو خیر اس میں ادنا سا ایک وہ سمجھیں کہ کارندہ مانیں، لیکن میرے ساتھ جو ٹیم ہے، آئیڈیاز میرے سارے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ ٹیم ہے وہ اللہ کا کرم کہ بہت اچھی. تو یہ چیزیں تمام جو ہے کسی تخلیق کار کی پرورش میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. ریڈیو میں جب میں آیا تو ظاہر سی بات ہے 5 سال ریڈیو کے ساتھ جڑنے میں یہ ہو کہ بہت سارے اچھے اچھے لوگوں سے رابطہ ہوا، بہت سارے لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، بہت سارے لوگوں سے کچھ سیکھنے کا موقع، کیونکہ سیکھنے کے عمل سے ہر وقت آدمی گزر رہا ہوتا ہے، تکمیل تو ہو نہیں سکتی، دائرے بے قرار ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر میسر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہا، ٹی وی سے بھی جو ہے وہ، پھر ریڈیو سے بھی، پھر فیس بک. ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں ایک بات یہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی آج آپ کو شاعر ملے گا. اچھا، وہ ایک بڑی یہ تباہی مچ گئی، یہ تباہی بہت ہے، کیونکہ وہ پھر وہ بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے غالب میں ہی ہوں. یہ ایک بڑی پریشانی ہے. جہاں اس کے اچھے جو ہے وہ اس کے فوائد بہت ہیں. جی، آپ دنیا سے جڑ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ لندن والے سے بات کر سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا سارا تو میں عرفان ستار صاحب سے کبھی نہ جڑتا، کبھی نہیں ملتے. جی، مجید اختر صاحب سے کبھی نہ، رحمان حفیظ صاحب سے کبھی نہ جڑتا. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں لوگوں تک سے اچھے لوگوں سے بھی ملا رہی ہیں. جی، لیکن ایک ریلا جو ہے وہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں شاعر ہوں. اور شاعری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کیونکہ اتنی عمر ہو گئی ہے تو زیادہ وقت جو ہے اس میں ضائع جا رہا ہے. ضائع نہیں میں سمجھتا اسے، میری تخلیق پہ تو نقصان ہو رہا ہے کہ مجھے وقت کم مل رہا ہے، لیکن میں لوگوں کا جہاں تک میری بساط ہے میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان وقت میرا بھرا پڑا ہوتا ہے، یہ شعر ٹھیک کر دیجیے، وہ کر دیجیے. جی بالکل. لیکن جموں کشمیر میں شاعری کے حوالے سے میں اگر بات تھوڑی سی یہ کرنا چاہوں کہ یہاں لوگوں کے پاس، ہمارے جو نئے لکھنے والے بچے جو ہیں ان کے پاس خیالات بہت عمدہ ہیں. اچھا، لیکن وہ فن سے دور اس لیے ہیں کہ انہیں ایک تو تلفظ کا مسئلہ ہے. نو پرابلم. دیکھیں اردو جس لینگویج میں، جس زبان میں آپ جو ہے شعر لکھنا شعر سب سے حساس چیز کا اور سب سے اعلیٰ فن کی ایک جو ہے وہ چیز ہے کہ ایک جذبہ لطیف سا ہے. اس کو جو ہے وہ جس سانچے میں آپ ڈال رہے ہیں ایک زبان کا لباس دے رہے ہیں. اگر وہ زبان ہی آپ کو نہیں رہے، وہ میڈیم ہی نہیں ہے، اس پہ آپ کو دسترس حاصل نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اہل زبان کے پاس جب جائے گا تو وہ شعر نہیں رہے گا، رد ہو جائے گا. رد ہو جائے گا. جی، آپ جیسے بہت ساری مثالیں ہیں، اس طرح کی بہت سارے الفاظ ہیں جی، کہ جیسے آپ حشر کو حشر باندھے گا اگر پونچھ کا آدمی یا کشمیر کا آدمی یا کسی جگہ کا آدمی یا اڑی کا، تو ظاہر سی بات ہے وہ وزن میں لکھنؤ کا والا جب پڑے گا تو اسے بار کر دے گا. بالکل، وہ روح سے نکل جائے گا. جب وقت کو وقت کہے گا اور غلط کو غلط کہے گا، صفت کو صفت کہے گا، تو یہ ظاہر سی بات ہے پھر یہ مضمون. اچھا، لوگ مشاعروں میں داد دیتے ہیں، وہ مضامین کی دیتے ہیں، خیالات کی دیتے ہیں. جی، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا، ہم بھی دیتے ہیں داد. جی، کبھی کبھی اس کو سرد مان لیتے ہیں چھوٹے لوگ، کہتے ہیں یہ زاہد بھائی نے واہ کہہ دیے تو شعر بہت خوبصورت ہو گیا. لیکن وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے ایک طرح کی. اصل میں اگر اسے جب کاغذ کے اوپر ڈالا جائے اور پھر کسی اہل زبان کے پاس لے جایا جائے تو وہ شعر نہیں رہا. اس کے لیے کہ میں نے شعر کہا تھا کہ کتنے بلند کیوں نہ ہوں افکار دوستو، کتنے بلند کیوں نہ ہوں افکار دوستو، موضوع نہیں تو شعر کے زمرے میں ہیں کہاں. صحیح بات. ہر موضوع 2 مصرے شعر نہیں ہو سکتے، کیونکہ شعر ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے. اس میں علامتی اور استعاری سطح پہ اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوں کہ جو قاری کو سوچنے پہ مجبور کریں، اس کے سامنے کوئی پیکر لے کے آئیں، کوئی ایسی تصویر پیش کریں کہ اس میں وہ پیچھے پڑے کہ یہ کیا کہہ گیا ہے شاعر.
لیکن شعر تب کہلائے گا جب وہ دونوں مصرے اس کے باوزن ہوں گے. بالکل شاعر کے سانچے میں ہو. اگر کہ ساری شاعری وزن والی جو ہے وہ شاعری کے زمرے میں بھی نہیں آتی ہے, کیونکہ خالی جو ہے وہ ردیف قافیہ اور جو ہے وزن میں ڈھال دینا ان چیزوں کو, وہ بھی شعر نہیں بناتا ہے. لیکن شعر ہونے کے لیے وہ سانچہ ضروری ہے, ورنہ نثر الگ ہے. صحیح. دیکھو پروز اور پوئٹری میں یہی تو فرق ہے, یہ کہ اب جو ہے اس میں اس کا سانچہ الگ ہے, سانچہ الگ ہے. بالکل صحیح. جب وہ سانچے سے باہر ہے تو پھر وہ شعر نہیں رہے گا, وہ تو نثر میں چلا جائے گا. نثر میں چلا جائے گا. تو پہلے یہ سانچہ آنا چاہیے, اس کے بعد آپ کے خیالات کی وہ قدر تب ہوگی اور وہ تب پروان چڑھیں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے, اور آپ کی بلندی کا بھی وہ بنیں گے, آپ کی جو ہے نام کا بھی وہ ایک. اشاعتی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ بہتر پازیٹیو لیول پہ بات ہو رہی ہے؟ کس میں؟ مطلب رسائل جو چھپ رہے ہیں, یا اشاعتی دنیا میں آپ کا کلام, ہمارا کلام چھپتا ہے, اس میں بھی جو ہے وہ چند لوگ بچ گئے ہیں. جو میں آپ کی اگر بات کروں تو دنیا آپ کو فائلیں بھیجتی رہتی ہے, وہ میرے خیال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب زاہد صاحب کو اتنا مواد پہنچتا ہے, لیکن کب زاہد صاحب کی کسوٹی سے اترے گا تو بیچ میں لفظ کے بیچ میں اس کو بھی جگہ مل جائے گی. شاگرد ہیں اس حوالے سے. نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں, اس طرح کے چند رسائل بچ گئے ہیں جس میں جو ہے وہ بھرتی کا کلام نہیں آتا ہے. لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے. جی. جو جس کو کچھ نہیں کرنا آتا وہ چاہتا ہے کہ اچھا اس میں ایک اور بڑی تلخ بات ہے, لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں برا بھی لگے گا. جسے کچھ نہیں کرنا آتا وہ کہتا ہے میں مدیر بن جاؤں. اس طرح کیا ہوگا کہ بڑے سے بڑا شاعر بھی جو اس کے نیچے لگ جائے گا. اس بیچارے کو سادھن نہیں ہوتا ہے, سب کے پاس تو نہیں نا, تو وہ کہتا ہے کوئی میرا کلام چھاپ دے, تو اس کی واہ واہ ہو رہی ہے, چاہے وہ کچھ جانے, چاہے وہ خود اس کو پتہ کچھ نہیں ہے, اس میں اے بی سی سے بھی واقف نہ ہو. تو اس طرح کے مسائل, لیکن کچھ ایسے موجود ہیں رسالے جو اب بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پورے اس شان کے ساتھ اعتبار کو قائم رکھے ہوئے, پورے جو ہے وہ اپنے معیار کے ساتھ آ رہے ہیں. اور وہ ان کا تعاون لوگ کم کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کو جب ایرے گہرے کو چھاپتے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا فیلڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھ نہیں پاتا ہے, معیار کم ہوتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ نقصان بھی ہے. کوئی نہیں مانتا کسی کو اصلاح دینے کی کوشش کریں گے. ہیں کچھ ایسے جو بیچارے درے پردہ آتے ہیں, جناب کچھ بتائیے. دیکھو کچھ کو اگر تھوڑا سا ہٹ کے, چونکہ دو ادیب سامنے ہیں, دو شاعر ہیں, تو مناسب نہیں سمجھتا میں اتنا زیادہ بولنا. نہیں آپ بولیں جی. آپ نے ضمناً بات کہی کہ جب میں 16 سال کا تھا تو آنکھوں کا آپریشن ہوا, ایک نہیں دونوں آنکھوں کا, پھر ایک نہیں 6 آپریشنز ہوئے. بہت سارے چیلنج بھی رہے ہوں گے نا اس میں, کہ چونکہ آنکھوں کا ڈائریکٹ ریلیشن لکھنے کے ساتھ ہے, پڑھنے کے ساتھ ہے. ایون کسی کے آپریشنز ہوئے تو ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہوگا پڑھائی لکھائی کے لیے بالکل کم رہے. تو یہ وہ چیلنج بھی تھوڑا سا بتا دیجیے, کیونکہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو کسی پریشانی میں ہوں گے اور آگے نہیں بڑھ پاتے. آپ تو ماشاءاللہ 30 سال سے لکھ رہے ہیں, اس کے بعد یہ جو ہے وہ چیلنجز کا اگر جو ہے آپ انہیں قبول کر کے اور ان کا مقابلہ کر کے ان سے نبود آزما ہو کے نہیں چلیں گے تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے نا. پھر جی ظاہر سی بات ہے, ہمیں کسی سامنے والے سے مقابلہ کر کے ہی آگے جانا ہے. تو یہ چیلنجز اگر اور کوئی میرے سامنے چیلنج نہیں تھا تو کم از کم یہ صحت کا جو چیلنج آ گیا. لیکن اس میں بھی اللہ کی عطا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے مجھے جو اس نے یہ اس لائن پہ لگا رکھا ہے اور یہ عنایت ہے, اس کے کرم کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. جو یہ اپنے زور بازو سے کچھ نہیں ہونے والا, یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ ہے کہ آدمی کو سر نگو رہنا چاہیے, منکسر رہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہی سب سے بڑا, عاجزی بڑی ہے, کوئی سب سے بڑا نہیں ہے. اچھا, یہ اللہ کا اذن ہے, اللہ کے عنایتیں ہیں, کوشش بھی انسان کی ہوتی ہے. جی کوشش, اور خواب آپ نے سنوارے ہوں گے, آگے کیا کچھ سامنے آنے والا ہے کتابی شکل میں, تصانیف کی شکل میں, یا کچھ خاص؟ یہ جو جتنے اشعار آپ پڑھ رہے ہیں اور امتیاز بھائی دونوں پڑھ رہے ہیں, سارے پرانا کلام ہے, کم از کم 10 سال پرانا, لیکن خوبصورت. آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے اعزاز کی بات ہے, خوبصورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس وقت جو ہے وہ میرا جو زیادہ جو ہو توجہ مرکوز ہے وہ ہے منتہی فکر کے اوپر. کہ اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا میں الیکٹرانک ای میگزین کی صورت میں تو آ رہا ہے, لیکن میں اسے چاہتا ہوں کہ وہ پیپر پرنٹ میں آ جائے, پرنٹ میں آئے, اور اس میں جو ہے وہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ایک معیار جو ہے وہ قائم رکھیں, تاکہ اس میں جو ہے وہ لوگ اگر آئیں تو اچھے آئیں. میری جو ٹیم ہے اس کی جو ہے وہ اس کو اپروو کر کے بھیجے.
تو اس میں بہت سارے یہی ایک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اور بہت سارے مسائل ہیں. نثر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک اخبار جلدی میں وقت بھی ختم ہو رہا ہے میں کہہ ایک اخبار میں نے 2003-04 میں ایک ان سائٹ اس کا نام تھا جی, وہ ہفت روزہ انگلش بائی لنگول تھا وہ. اچھا بائی لنگول. وہ ان سائٹ کیونکہ انگریزی کا نام اسے دے دیا گیا تھا, لیکن وہ سوشل اسپیکٹس اور جو ہے وہ جتنے بھی ایجوکیشنل چیزیں ہیں اس میں ہم چھاپتے تھے, وہ دونوں چیزیں آتی تھیں اس میں. وہ ہوا, اس کے بعد ایک قندیل نکالا میں نے. نثر میں بھی میں لکھتا ہوں, نثر میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں جو بے راہ روی ہے اس کی طرف کچھ اس کی طرف لکھا جائے, اس موضوع پہ اس کو جو ہے وہ لایا جائے اس میں. مگر کتنی باتیں اور کریں, آپ سمندر ہیں, ان میں کتنے قطرے ہم چن سکتے ہیں. وقت ہمیں کہہ رہا ہے کہ چلے, لیکن آپ کے ارپن آپ کا یہ خوبصورت شعر کرتے ہیں. پرانے رنگ میں عشق غم تازہ ملاتا ہوں, در و دیوار پر کچھ عکس نادیدہ سجاتا ہوں. اور یہ شعر کتنا خوبصورت کہ نہ جانے کس نگر آباد ہو جاتی ہیں وہ جا کر, میں اکثر شام کو چھت سے پتنگیں جو اڑاتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ سر آپ کا. تو ناظرین محترم, اس خوبصورت شاعر کے ساتھ خوبصورت کلام سننے کے بعد, خوبصورت باتیں سننے کے بعد اور کیا بچا ہے, بس اسی مٹھاس کے ساتھ رہیے. رخصت آج ہمیں دیجیے, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.